پی ٹی وی نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں ریاست. میں ہوں احمد قریشی. ریاست میں بہت بڑی تبدیلی. وزیر اعظم پاکستان عزت مآب میاں محمد شہباز شریف پاکستان نے دنیا کو دکھایا کہ ہمارے ریاستی ادارے، ہمارا انسٹیٹیوشنل سسٹم، ہمارا پولیٹیکل سسٹم وہ شاک ابزارب کر سکتا ہے. اور ہم نے امپریس کیا ہے ہمارے اپنے خطے کے اندر. انٹرنیشنلی لوگ امپریسڈ ہیں. پاکستان کے اداروں کی تعریف ہو رہی ہے، عدلیہ کی، پارلیمنٹ کی، پاکستان کے سیاسی جماعتوں کی، پاکستان کے تمام اداروں کی، جنہوں نے احسن طریقے سے ایک کرائسس سچویشن، ایسی کرائسس سچویشن جو خدا نخواستہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی تھی. اور ہمارا جو خطہ ہے، جو وائڈر خطہ ہے، وہ یہ وائڈر مڈل ایسٹ ریجن، ساؤتھ ایشیا، سینٹرل ایشیا جو ہے، وہاں پہ بہت سارے ممالک ہیں جو جہاں پہ اس طرح کے وہاں پہ مسائل ہوئے تو وہاں پر جو ریاستی ادارے ہیں وہ سنبھال نہ سکے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو، لیکن پاکستان کے ریاستی اداروں نے، پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی پارلیمنٹ نے اور پاکستان کی سیاسی شخصیات اور سیاسی جماعتوں نے ایک میچورٹی کا مظاہرہ کیا، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس ملک کو ایک بہت ہی سنگین صورتحال سے آگے نکالا ہے. یہ جیت تمام پاکستانیوں کی ہے، ہم سب کی ہے. سب جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں. تو آج ہم تھوڑا سا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ آپ کو پتہ ہی ہے اس وقت جو سب سے بڑی سٹوری ہے جس کا ہم ابھی انتظار کر رہے ہیں وہ ہے جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہونی ہے. اور اس کا میرے خیال میں بھی ہم لائیو کٹ کریں گے. ابھی مناظر جو ہیں چل رہے ہیں اس کے، ویسے ہمارے پاس تو فیڈ آ رہی ہے اس کی، لیکن ٹی وی پر جو ہے شاید ابھی وہ نہیں چل رہی، لیکن وہ جیسی شروع ہوتا ہے تو وہ اس طرف ہم جائیں گے. میں آپ کو صرف دکھانا چاہ رہا ہوں شروع میں وہ ہسٹورک لمحہ جب پاکستان میں جو بیلنس آف پاور ہے اور جو اقتدار ہے اس کی منتقلی جو ہے وہ پرامن، پیسفل، قانونی، کانسٹیٹیوشنل طریقے سے ٹرانسفر ہوئی. وہ یہ کلپ ہے. میاں محمد شہباز شریف صاحب کے 174 ووٹس تھے. مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کو کوئی ووٹ نہیں پول ہوا. میاں محمد شہباز شریف صاحب is declared to have been elected as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. جب پاکستان میں اقتدار کی منتقلی پرامن طریقے سے ہوئی اور بہت تاریخی ویسے یہ ہوا ہے سب کچھ پاکستان کے اندر. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو ایک کلپ دکھا دیا، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے آج کا، میرے خیال میں یہ مطلب موسٹ امپورٹنٹ کلپ ہے آج کے دن کا. اور جو دوسرا موسٹ امپورٹنٹ کلپ ہے آج کے دن کا، جب لیڈر آف دی اپوزیشن نے اپنی سیٹ تبدیل کی اور وہ منتقل ہو گئے وزیر اعظم پاکستان کی سیٹ پر. یہ کلپ دیکھیں. Now I request Mian Mohammad Shehbaz Sharif Sahab to please take the seat of the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. اس کے بعد جو بہت بڑی خبر ہے آج پارلیمنٹ سے، وہ اس کہانی کے حوالے سے ہے جس کے جو سازشی خط کی کہانی ہے، جس میں اور یہ وہ کہانی ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو آخری چیپٹر ہے، آخری جو لائنیں ہیں وہ اب لکھنے والے ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر اس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے. اور اس پہ جو اختتام ہوگا اس کا، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو پارلیمنٹ کی ہے، جس میں جو ذمہ داران ہیں ریاست کے، جس میں اہم اراکین ریاست کے سیکیورٹی اداروں کے، بشمول سابق سفیر پاکستان جو واشنگٹن میں ہے، وہ بھی موجود ہوں گے. اور جو فیصلہ ہونے جا رہا ہے اس کہانی میں، جو آخری باب ہے اس کا، جو رقم ہونے جا رہا ہے، اس کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے. وہ بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے آج اس کا اعلان کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑی، یہ تو بریکنگ نیوز ایک طرح سے. میں چاہ رہا ہوں جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں وزیر اعظم صاحب کے اس سازشی خط کی کہانی کے حوالے سے، وہ آپ وزیر اعظم صاحب سے سنیں
یہ کلپ دیکھیں۔ میں بطور منتخب وزیر اعظم کے پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے وہاں پہ ان کیمرہ اس کے اوپر کمیٹی کے آنریبل ممبرز کو پوری بریفنگ دی جائے، جس میں مسلح افواج کے تمام سربراہ موجود ہوں، جس میں DG/ISI ہو، جس میں ہمارے فارن سیکرٹری ہوں، اور جس میں وہ سفیر ہوں جنہوں نے یہ خط لکھا اور اس کے بعد برسلز اس کی ٹرانسفر ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فی الفور یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس میں تقریباً جو ہے ایک اتفاق رائے موجود ہے پہلے سے ہی کہ ڈپلومیٹک کیبلز جس طریقے سے ہینڈل کیے جاتے ہیں اس اعتبار سے کوئی سازش ہونے کا وجود یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس پہ جو باتیں ہوئی ہیں اور جس قسم کی کنفیوژن پاکستان میں اور دنیا بھر میں پھیلائی گئی ہے اس حوالے سے جو اب آخری فیصلہ ہونا ہے وہ اب اس اجلاس میں اس کابینہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی اس میں ہوگا، تو یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے۔ میں آپ کو بات اپنی گفتگو کی طرف جانے سے پہلے ایک اور بات میں آپ سے کہتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کئی اعزاز حاصل ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے شاید چند وزرائے اعظم گزرے ہیں جن کو پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، اور یہ ایک تاریخی لمحہ ہے پاکستان کی سیاست میں جب پاکستان کی جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے پرائم منسٹر صاحب کو جو حاصل ہے۔ دوسرا ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کا سیاست میں ان کا بڑا رول رہا ہے، پاکستان کی کہ اس صوبے کے چیف منسٹر وہ رہ چکی ہیں جس کا بڑا رول ہے پاکستانی سیاست میں، اور ان کا ایکسپیرینس اور تجربہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ان کا خارجہ پالیسی پہ بھی عبور ہے۔ انہوں نے اپنے دور میں جب چیف منسٹر تھے چین کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ اور پاکستان کے جو دوسرے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی پارٹنرشپ ہے، تو ان کا یہ ایکسپیرینس بھی ہے۔ پرائم منسٹر صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے، پھر ان کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ وہ چھوٹے بھائی ہیں پاکستان کے واحد وزیر اعظم کے جو 3 مرتبہ منتخب ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنے کے بعد میں آخر میں اپنی بات کی طرف جانے سے پہلے جو ہے 2 چیزیں میں ضرور کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک بہت 2-3 اقدامات اٹھائے۔ ایک انہوں نے ریسٹور کیا احساس پروگرام کا جو نام تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے، اس کو واپس منسوب کر دیا ہے، تو ایک یہ بہت احسن اقدام تھا۔ دوسرا ہم بہت تلخیاں دیکھتے ہیں پاکستانی سیاست کے اندر، لیکن آج ہم نے دیکھا وزیر اعظم پاکستان نے جناب سابق صدر پاکستان آصف زرداری صاحب، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور دیگر جو قیادت ہے MQN کی ہے، دوسرے لوگ ہیں وہاں پہ موجود تھے، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا جو شریک تھے اس بڑی جیت میں جو پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے دستور کی ہوئی ہے، جو شراکت دار ہیں اس میں ان کو اپنے ساتھ وہ لے کر بیٹھے۔ ہماری سیاست میں تلخی کے بہت سارے مراحل اور آپ کو کلپس اور تصاویر اور چیزیں ملتی ہیں، لیکن یہ وہ لمحہ ہے ہم آہنگی کا ہماری سیاست میں مل کے چلنے کا جسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہم تھوڑا سا جب تک یعنی کہ یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ہائی لائٹ کریں، اس سے فائدہ ہو پاکستانی سیاست کو آگے چل کے۔ ہم نے ابھی آگے دیکھنا ہے، ہم نے بہت سارا وقت ضائع کر دیا ہے ثانوی چیزوں میں جو اہمیت نہیں رکھتی۔ پاکستان کی اس وقت جو اہم ترین جو ایشو ہے اس وقت پاکستان کا وہ ہماری اکانومی کا ہے نمبر 1، اور نمبر 2 پھر جو ہے وہ گورننس کا ہے، یا آپ گورننس پہلے لیے ہیں یا اکانومی، جیسے بھی آپ اس کو دیکھیں، لیکن یہ 2 ایشوز ہیں جو پاکستان کے اس وقت ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ میرے ساتھ یہاں پہ 2 شخصیات موجود ہیں جن کی بہت گہری نظر ہے اس وقت اور جن سے میں کچھ تفصیل میں یہ گورننس بھی اور اکانومی دونوں کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں، اور جو سازشی خط کی جو کہانی ہے اس حوالے سے جو آخری باب اس کا جو رقم ہونے جا رہا ہے اور دروازہ پھر بند ہونے جا رہا ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے کیونکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ میں بہت شکر گزار ہوں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب آپ کا، آپ جو ہیں اسلام آباد ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ دونوں میں جو ہیں آپ ایکٹیو ہیں اور ہمارے ساتھ کامنٹری اکثر کرتے بھی رہتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، میں آپ کو خوش آمدید بھی کروں گا اور آپ کو
پی ٹی وی میں ویلکم بیک بھی کروں گا جو ہے، کیونکہ آپ ایک بہت بڑی گیپ کے بعد آ رہے ہیں، اور امید ہے کہ ہم آپ کو اب ریگولرلی دیکھیں گے. مبارک ہو آپ کو. بالکل، آپ کو بہت شکریہ. مبارک. آپ کو خاص طور پہ مبارک ہو، آپ اسپیشلی مبارک مستحق ہے. میں پورے یقین کرتا ہوں کہ بہت ساری نیوز رومز اس وقت جہاں پہ بہت سارے اسکرین لگے ہوتے ہیں اور تمام چینلز ہمارے پاکستانی چل رہے ہوتے ہیں، تو جو ہمارے دوست ہیں میڈیا کے اندر اور سب جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پی ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی تبدیلی کی نشانی ہے. سو اٹس گڈ ٹو سی یو ڈاکٹر صاحب. تو میں جیسے کہ میں وہ بتا رہا تھا کہ وہ جو سازشی خط ہے اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو اس سے پہلے کہ میرے نظر میں تو اس وقت سب سے اہم ایشو وہ ہے جس پہ آپ کو عبور ہے، اور وہ اکانومی کا ہے، اور اس میں انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہاں سے شروع کرے. کیا وہ $53 بلین سے شروع کرے جو 4 سالوں کے اندر پاکستان میں 72 ایئرز میں اتنے لون شاید ہم نے نہیں لیے اکٹھے کیے جو 4 سال میں اکٹھے ہوئے ہیں $53 بلین کے. اور میری جو معلومات ہیں وہ بہت ناقص ہیں اس حوالے سے. میں آپ سے اس پہ گفتگو شروع کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے آگے دیکھنا ہے، لیکن آپ کی اجازت سے میں بس یہ جو سازشی خط کے حوالے سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت اہم اس پہ بات ہوئی ہے، وہ کیا بات ہوئی ہے؟ ایک سورٹ آف وکیل گئے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن لے کے انڈر 199 کہ جناب کچھ شخصیات کے اوپر آپ نے ٹریزن کا چارج لگانا ہے، سازشی خط کو ایکسپلور کرنا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کو ECL پہ ڈالنا ہے. پریئر تو چیف جسٹس ان لوگوں سے مراد ہے پاکستان کی سیاسی قیادت، پوری ڈیٹیل ہے اس میں. عمران خان صاحب ہیں، منسٹر صاحب ہیں، بٹ اٹ از اے ویری انٹرسٹنگ آرڈر پٹیشن کو ساتھ لیتے ہوئے. چیف صاحب نے اس پٹیشن میں ایک تو یہ کہہ دیا کہ جناب یہ پٹیشن ڈسمس ہوئی اور اس وکیل کے اوپر $1 لاکھ کا جرمانہ بھی ہوا. کیوں جرمانہ یہ ہوا کہ اٹ از اے ویری فریولس پٹیشن ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. لیکن اس کا جو سورٹ آف پٹیشن میں جو آرڈر آیا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلا تو انہوں نے ایک بڑی لیگل سی بحث کی کہ جو پبلک پالیسی ہوتی ہے اس کو ہائی کورٹ انٹرفیئر نہیں کرتی. دس از اے ویری ایکسیپٹڈ پوزیشن ایز فار ایز ہائی کورٹس آر کنسرن انکلوڈنگ سپریم کورٹ کہ گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے اس کو وہ انٹروین نہیں کرتے، کیونکہ پالیسی بنتی ہے. ڈاکٹر صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس میں بہت سارے ایکسپرٹ آتے ہیں وہ یہ چیک کرتے ہیں اس کا اکنامک، سوشل یا پولیٹیکل، ایون فائنینشیل اسپیکٹ کیا ہوگا. تو پالیسی بننے کے پیچھے بہت سارے دماغ لگے ہوتے ہیں، تو کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے. کرے. لیکن اس کے حیثیات میں جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ بیسکلی یہ اول تو ہمارا کام نہیں ہے اس کو دیکھنا، اس کی منسٹری فارن افیئرز ہے، یہ کہیں اور. اس کے ساتھ ساتھ بڑے انٹرسٹنگ آبزرویشن ہے. ہاں بالکل اس پہ انٹرسٹنگ. ایک تو مطلب ایک لیگل پوائنٹ یہ دے دیا کہ آپ ایک پبلک پالیسی کو ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم پبلک پالیسی میں انٹروین کریں، تو ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، جورسڈکشن میں نہیں ہے 199. ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی کہ جس لیٹر کا آپ نے ذکر کیا ہے وچ ویری انٹرسٹنگ، پیرا 6 میں نے لکھ بھی دیا، ان کا جس لیٹر کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے معروضات انہوں نے بیان کی ہے. وہ لیٹر ایکچولی ایک ڈپلومیٹک کیبل ہے، ایک میسج ہے، خط نہیں ہے، وہ خط نہیں ہے. اور وہ جو لیٹر ہے دیٹ ہیز بین پریزنٹڈ بیفور نیشنل سیکورٹی کمیٹی. This is very astonishing. And the court is of the view that the National Security Committee believes that there is no need for probe or investigation. Now this is para 6. اچھا. The High Court is of the view that it has been presented before the National Security Committee, and National Security Committee is of the view that there is no need for probe. پہلے تو ہمیں کچھ اور بتایا، ہمیں تو کچھ اور بتائے گا. باقی یہ تو فرسٹ ٹائم میں بھی سن. کورٹ کا پیرا 6 ہے آرڈر کا. It seems that the National Security Council does not believe that there is you need any sort of probe. The word is used probe, کہ probe کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ یہ جو اقدام ہے ڈپلومیٹک کیبل کو آپ انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں یا اس کو لیٹیگیشن میں لے کے جاتے ہیں، یہ نہ تو پبلک انٹرسٹ میں ہے نہ اس ملک کی انٹیگریٹی کے انٹرسٹ میں ہے. اچھا. کہ آپ اس کو ٹچ کریں.
یہ کورٹ کے یہ تو بہت اہم، یعنی بیسکلی اسلام آباد ہائی کورٹ چیف صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے، پولیٹیسائز بھی نہیں آپ کر سکتے اور آپ اس کو کسی قسم کی لیٹیگیشن میں لے سکتے. اگر آپ لے کے جائیں گے تو دیٹ از گوئنگ ٹو جیپرڈائز دی پبلک انٹرسٹ along with the integrity of the nation. اچھا، اور یہ کانفیڈینشیل ہے، یہ بھی ساتھ لکھا ہے کانفیڈینشیل ہے. confidential اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو ہمارے فورن آفس کے لوگ ہیں they are fully equipped to deal with it and they have dealt with these people that sort of situations and we as a nation fully believe that they are capable people and they are going to deal with it. اور چوتھی بات بہت امپورٹنٹ کی جو آج کل چل رہی ہے، انہوں نے کہا جی آپ لوگ آج کل ایک دوسرے کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں غداری کے. تو the court believes as per law and constitution of the country everyone is presumed to be innocent unless proved by court of competent jurisdiction کہ وہ غدار ہے، وہ ٹریزن جو ہے. یہ انہوں نے پھر ساتھ ساتھ 1973 کا جو ہائی ٹریزن ایکٹ ہے نا، پنشمنٹ ہے، اس کا ذکر کیا، ریفرنس دیا. ریفرنس اس کا ریفرنس کیا ہے؟ وہ ریفرنس یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب only federal government has the authority to proceed further with a person as far as high treason is concerned. میرا آپ کا کوئی رائٹ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پچھلے دنوں غداری کی بات کر رہے تھے وہ غلط ہے، نمبر 1. مطلب دیکھیں میں تو اس پہ اور وہ جو لیٹر لہرایا گیا تھا پہلی دفعہ اور آج پھر سے جب الیکشن آج جو پارلیمنٹ میں پھر سے وہ لیٹر سیل جو ہے وہ لہرایا گیا تھا اسپیکر صاحب نے، سابقہ اسپیکر نے جو ہے. This is me as a very humble student of law. I've gone through it, Dr. Saab. It has almost covered every aspect of the current situation. نہیں تو جو ڈپٹی اسپیکر نے سابقہ جو ہیں انہوں نے جو آج وہ لیٹر پھر سے سیلڈ لہرایا اور انہوں نے کہا کہ میں نے چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں نا وہ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیج دیا ہے. نہیں تو جب کورٹ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. نہیں کورٹ نے تو کہہ دیا نا. دیکھیں نا از ہی اویئر آف دس آرڈر؟ ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے، یہ تو ابھی آ جائے اسپیکنگ آرڈر ہے. بہرحال یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے. یہ اس کہانی سازشی خط کی جو کہانی ہے کورٹ ہیز ڈیلیورڈ. بالکل سب سے امپورٹنٹ میرے ایسپیکٹ سے یہ تھا کہ دس ججمنٹ ہیز کورڈ ایوری ایسپیکٹ کہ جی آپ نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو بچانا ہے، انسٹیٹیوشنس کے اوپر لگایا آپ نے. اور دوسری بات یہ کی ہے کہ یار یہ ایک دوسرے کو غدار کہنے والا ایسپیکٹ بند کرو اور جس کو بنیاد بنا کے لوگوں کو غدار کیا گیا ہے. اس پہ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس کا ایک اکنامک اینگل بھی نظر آتا ہے. اکنامک اینگل کچھ ایسے ہے کہ آپ سوچئے کہ پاکستان کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں ان میں سے 2/3 جو ہیں وہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ، یعنی کہ تقریباً 21-22 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہیں 31 ارب میں سے وہ ٹیکسٹائل ریلیٹڈ، اور اس کی سب سے بڑی مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ ہے. 20% آف آل آر ایکسپورٹس گو ٹو دا US. اب پچھلے کچھ دنوں سے مجھے فیصل آباد سے جو بڑے بڑے ایکسپورٹرز ہیں ہمارے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ امریکن بائر جو ہیں وہ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. جو آپ کی اتنی بڑی ایکسپورٹ اٹھا کے لے جاتے ہیں امریکہ، وہ ہمارے سیلرز کو جو یہاں سے ایکسپورٹرز ہیں ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم پلان کر رہے ہیں کہ کچھ ایکسپورٹس اپنی سپلائی لائن جو ہیں وہ ہم افریقہ اور لیٹن امریکہ لے جائیں، ہم پاکستان سے کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے ہیں. آپ اندازہ کیجئے کہ وہ سازشی خط یا کیبل، یا پہلے ہمیں خط بتایا گیا تھا پھر کیبل ہے، اس کا کتنا امپیکٹ ہو رہا ہے پاکستان کی معاشی مفادات کے اوپر. اب آپ سوچئے 3 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اگر دھچکا پڑتا ہے تو آپ سوچئے کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کتنی بے روزگاری ہو سکتی ہے اگر امریکہ، ہم استعمال کر رہے ہیں امریکہ کو اپنے سیاسی مفاد کے لیے کہ ہمیں 4 ووٹ مل جائیں، امریکہ کو الزام لگاتے ہیں کہ جی ہمیں خط بھیج دیا اور کیبل بھیج دیا اور کیا کچھ بھیج دیا. اچھا پھر دیکھیے جو ایکچوئل کیبل آتا ہے وہ یہاں پنک یا یلو کلر کا آتا ہے بیکاز اس کی فوٹو کاپی نہ ہو سکے. وہ جو لہرایا جا رہا ہے وہ خط کہا جا وہ نہیں ہے وہ. پھر آپ سوچئے کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ امریکہ نے بھیجا، پھر پتہ چلا کہ وہ تو ہمارے اپنے سفیر نے لکھا ہوا. لیکن یہ معاشی اینگل نہ بھولیے اس کا، یہ بہت اہم کی پوائنٹ ہے. اچھا تھوڑا سا ہم اگر اس پہ آئیں، اور میں تھوڑا سا آپ سے بیٹر صاحب تھوڑی دیر میں 1-2 اور سوال ہیں اس حوالے سے میں اس پہ آتا ہوں، تھوڑے سے ڈیٹیلڈ ہیں. لیکن کیا یہ بات پہلے تو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہی بتائیں آپ، یہ صحیح ہے کہنا کہ اس وقت پاکستان
کہ جو سب سے اہم ٹاپ ایجنڈا آئٹم ہے وہ کرپشن نہیں ہے, وہ کیسز نہیں ہیں جو بھی ہیں, وہ اور کچھ نہیں ہے, وہ اس وقت نمبر 1 اکانومی ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیے اس کے یا اوپر یہ اگر میں کہتا ہوں تو میں سیاست کر رہا ہوں؟ اس کے اوپر تو پاکستانیوں کے بہت سارے سرویز بھی سامنے آ چکے ہیں. 2-3 کمپنیز نے پاکستانیوں کا سروے کیا ہے اور اس میں تقریباً 85 سے 90% پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ان کا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے, یعنی کہ وہ ریلیٹڈ ٹو دا اکانومی. اور تقریباً 3 یا 4% ڈپینڈنگ آن کون سے سروے پہ آپ جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پرابلم کرپشن بھی ہے. تو 3-4% آبادی آپ پاکستان کی سمجھیے کہ کہتے ہیں کہ ہماری پرائیورٹی کرپشن ہے, لیکن تقریباً 85 سے 90% آبادی کہتی ہے کہ یا ہمارا پرابلم مہنگائی ہے اور یا ہمارا پرابلم بے روزگاری ہے. تو یہ تو کلیئر کٹ ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمیں یہ ضرور واضح کرنا ہوگا کہ اینٹی کرپشن جو ہے وہ ملک کا ایک بڑا کرٹیکل انگریڈینٹ ہوتا ہے. اس کا ادارے کا ہونا اور اس ادارے کا آزاد اور خود مختار ہونا. یہ نیب دیکھیے یہ تو اوریجنل بنایا گیا تھا سیاسی انتقام بازی کے لیے, اس کا مقصد ہی یہ تھا, اور جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں انہوں نے اس کو اسی ڈائریکشن میں استعمال کیا. بشمول سابقہ حکومت کے آف کورس. اچھا, اب میرا اتفاق ایسا رہا ہے کہ جو کے پی میں 2013 میں جب وہاں پہ, کیونکہ ہمارے جو تحریک انصاف کے جو دوست ہیں, سابقہ وزراء ہیں اور سابقہ جو ایم این ایز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو جو ہے کرپشن, کیونکہ وہ ایجنڈا وہ اسی پہ الیکشن جیتے تھے سابق وزیر اعظم, تو وہ انہوں نے بڑی اخلاص کے ساتھ پرخلوص طریقے سے پرسو کیا ہے. دیکھیے اس میں تو وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس بھی سامنے آ چکا ہے, جو پچھلے 3 سال گزرے ہیں اس میں پرانے بھی ریکارڈ جو ہیں کرپشن پرسیپشن انڈیکس والے یہ بتاتے ہیں کہ پرانے ریکارڈ بھی ٹوٹے ہیں. دیکھیے میں اس کو انالوجی دیتا ہوں کہ ایک بس ہے, اس میں 22 کروڑ پاکستانی بیٹھے ہیں, اور اب ڈرائیور پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, اب ہمارے نئے پرائم منسٹر صاحب آ گئے ہیں, کیا وہ جو ریئر ویو مرر ہے کہ پیچھے دیکھنا ہے کہ پیچھے کس نے کتنی کرپشن کر دی اور سارا کا سارا فوکس اس کے اوپر رکھیں, تو پھر وہ بس کی ٹکر ہو جائے گی کہیں. اگر آپ کا سارا فوکس پیچھے ہے تو وزیر اعظم نے 22 کروڑ پاکستانیوں کی اس بس کو آگے لے کے بڑھنا ہے. تو میرا ذاتی مشورہ یہ ہوگا نئی حکومت کو بھی کہ کرپشن کا معاملہ چھوڑ دیں. مطلب پی ٹی آئی کے دوران بھی جو کہا جاتا ہے, جو انڈیکسز بتاتے ہیں کہ بڑی کرپشن ہوئی ہے, ادارہ ضرور ہونا چاہیے آزاد اور خود مختار جو پریونٹ کرے کہ کوئی کرپشن کا ڈر ہونا چاہیے کہ اگر آپ کریں گے تو آپ کو کوئی پکڑ لے گا. لیکن وزیر اعظم کا فوکس اس بس کو آگے لے کے جانا ہے, ریئر ویو مرر میں نہیں دیکھنا, سامنے والی ونڈو میں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. ایک اور بات جو ہے بہت اہم ہے, اس کو ذرا سمپل آسان لفظوں میں مجھ جیسے جو ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز کلیریفائی کر دیں ونس اینڈ فار آل کہ جو قرضے ہمارے پچھلے 3 یا 4 سال میں جو بڑے ہیں واقعی وہ پاکستان کی 70 ایئرس سے زیادہ ہیں؟ دیکھیے یہ قرضہ جات کی ساری جو ڈیٹیل ہے یہ تو حکومت کے اپنے ادارے چھاپتے ہیں. یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے شروع ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے زمانے میں 6000 ارب کا قرضہ تھا اس ملک کے اوپر. 5 سال پیپلز پارٹی رہی, وہ 6000 سے 16000 ارب پہ پہنچ گیا. پھر پی ایم ایل این کی حکومت آئی, 5 سال میں وہ 16000 سے 30000 پہ پہنچ گئے تھے. اب تقریباً پچھلے 3.5 پونے 4 سالوں میں ہم 30000 سے 54,000 ارب پہ پہنچ گئے. تو آپ سمجھیے کہ پچھلے 10 یا 12 سالوں میں تقریباً 85% ہماری تاریخ کا قرضہ جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے. یعنی کہ پہلے آپ سمجھیے کہ 60 سالوں میں جتنا ہم نے قرضہ لیا تھا اس سے 3 گنا زیادہ ہم نے یہ پچھلے 10-12 سالوں میں اکٹھا کر لیا. اب یہ ہزاروں ارب عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتے. دیکھیے جب پیپلز پارٹی کی حکومت شروع ہوئی تھی تقریباً 36,000 فی کس ہر پاکستانی بچہ بوڑھا مرد اور عورت کے اوپر 36,000 روپے کا قرضہ تھا. پھر وہ حکومت ختم ہوئی, 5 سال انہوں نے گزارے تو وہ 36,000 سے کہیں 88,000 پہ پہنچ گئے تھے. پھر 88,000 سے وہ کوئی 1.25 لاکھ پہ پی ایم ایل این والے لے گئے تھے. اس وقت پاکستان کا ہر بچہ مرد بوڑھا عورت 2,27,000 روپے کا قرض دار.
تو قرضہ تو اگر آپ گراف کی شکل میں دیکھیں تو وہ ایسے گیا, یعنی کہ پچھلے 60 سال وہ ایسے جا رہا تھا گراف, اور پھر 12 سال میں ایسے گیا. تو قرضہ جات بہت بڑا بوجھ ہے. لیکن اس وقت احمد صاحب جو بہت بڑا ایشو آ رہا ہے وہ فورن کرنسی کی کرائسس کا آ رہا ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس جو ڈالرز ہیں وہ بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے, اور وہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہوتا ہے. آپ اگر سری لنکا میں دیکھیں جہاں پہ 5-6 مہینے پہلے یہ والا حال ہوا تھا, جو اب جس پوزیشن میں ہم پاکستان جس پوزیشن سے گزر رہا ہے, وہاں پہ حکومت نے 7.5 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے سری لنکا کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں, ہم فیول نہیں خرید پا رہے ہیں, پیٹرول نہیں خرید پا رہے ہیں, فرنس آئل نہیں خرید پا رہے ہیں جس سے ہم بجلی بنائیں. انہوں نے ایگزامینیشن جو بچوں کے ایگزامز دینے ہیں اس کو ڈیلے کر دیا کہ ان کے پاس کاغذ نہیں ہے, کیونکہ کاغذ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ڈرائیورز لائسنس کا جو پلاسٹک ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, وہ ڈرائیورز لائسنس ایشو نہیں کر پا رہے ہیں. لبنان میں جب ایسی فورن کرنسی کا کرائسس آیا تھا, وہاں پہ فوج نے اعلان کیا تھا کہ ان کے کسی بھی میس کے اندر گوشت سرو نہیں ہوگا. ڈیفالٹ ہو گیا لبنان, تو لبنان ڈیفالٹ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. اچھا, یہ تو خود بہت بڑی ڈسکشن ہے. میں ایک یہ پوائنٹ تھی, میں آپ سے ایک سوال یہاں پہ بس, یہ آپ نے کیونکہ ذکر کر دیا ہے فارن ایکسچینج, اس کا تعلق فارن پالیسی سے کتنا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے کہ فارن پالیسی اور اس کا آپس میں کیا تھا. اچھا, ایک چیز یہ پچھلے 2-3 دنوں میں ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا بریتھ آف فریش ایئر, یہ سرمایہ کار جو ہیں وہ فیل کر رہے ہیں. 5 سے 6 روپے پچھلے 2 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ روپیہ جو ہے وہ سٹرانگ ہو گیا. 8 روپے ہوا ہے آج, ڈیپینڈنگ آن آپ انٹر بینک کی بات کر رہے ہیں, آپ اوپن مارکیٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ ہمارے یہاں ملٹیپل ایکسچینج ریٹ چل رہا ہے. اگر آپ انٹر بینک کی بات کر رہے ہیں تو وہ 3.5-4 روپے تھا پہلے, اور پھر آج کوئی 1.5 روپیہ 2 روپیہ ہوا جو معاملہ ہے. اور دوسرا اسٹاک مارکیٹ, it was up 1700 points today. اب اس کا مطلب کیا ہے 17 پوائنٹ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ کے انویسٹرز تھے ان کا تقریباً $2 ارب بنا ہے آج ایک ہی دن کے اندر. آپ سوچئے کہ ہم $3 ارب IMF سے مانگنے جاتے ہیں, اور وہ بھی 36 مہینے کا اس کا پروگرام ہوتا ہے. آج اسٹاک مارکیٹ کی کیپٹلائزیشن ایک دن کے اندر تقریباً $2 بلین بڑھ گئی. تو یہ ایک رے آف ہوپ آپ کو نظر ضرور آ رہا ہے. اچھا, اس کا مطلب یہ بھی تو ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ایک کانفیڈنس اسٹیٹ میں, ایک اسٹیبلٹی کے اندر تھوڑا سا جو چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں اب ہماری جو ہیں, تو ایک تو وہ ہے ہی. اچھا, ایک سوال بہت اہم ہے, یہ جو فورن جو ہمارے ریزرو ہیں, پچھلی حکومت نے کچھ اسکیمز نکالی تھیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے پیسے جو ہیں وہ آئے ہیں, روشن پروگرام اور اس طرح 2-3 پروگرام تھے جس میں کافی لوگوں نے انٹرسٹ بھی لیا تھا. اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہوا ہے ایکچولی؟ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اس کو کہتے ہیں, RDA اس کو کہا جاتا ہے. وہ لاسٹ ٹائم آئی تھنک 2-3 دن پہلے جو اس کی فگر میں نے دیکھی تھی وہ $3.9 بلین کی ہے. بہت بڑی فگر ہے. تقریباً $4 ارب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہمارے پاکستانی باہر رہتے ہیں انہوں نے انویسٹ کیا ہے. لیکن اس کا پرابلم احمد صاحب بہت بڑا یہ ہے کہ اس کا جو شرح سود ہے, جو حکومت پاکستان شرح سود دے رہی ہے, یعنی کہ اس کی جو قیمت ادا کی جا رہی ہے وہ تقریباً 6.5% ہے ڈالرز کے اندر. جو دنیا بھر میں حکومتیں اتنا ہائی ریٹ آف ریٹرن دیتی نہیں ہیں, تو وہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے, اور اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ سوچئے کہ اسٹیٹ بینک کے اوپر بہت پریشر ہے. نہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ چلنا چاہیے؟ دیکھیے, اس کو PTI کی حکومت ہمیں بتاتی رہی ہے کہ یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. دس ایکچولی از اے ڈیٹ, یہ ہمارے اوپر قرضہ ہے, انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. اور یہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں انہوں نے حکومت پاکستان کو قرضہ دیا ہے, اور بڑے ہائی ریٹ آف انٹرسٹ پہ قرضہ دیا ہے. اتنے ہائی ریٹ پہ حکومت پاکستان کو قرضہ جات نہیں لینے چاہیے. یہ اس کا جو نیگیٹو فال آؤٹ, تو یہ دیکھنا پڑے گا اس چیز کو جو ہے. تو وہ پھر جو خیر وہ سیاست والی بات ہے, کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ لوگ 2% پہ لے رہے ہیں امریکہ کینیڈا سے, UK سے 2% پہ لے رہے ہیں, ہاں ادھر سے لیتے ہیں, اور یہاں سے 6% لے رہے ہوتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے نا, تو
موسٹلی یہ ہے کہ وہ لوگ وہاں سے لے رہے ہیں. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, میں اب لکیلی اور ان لکیلی آئی واز ڈیلنگ ود LNG کیس, شاہد خاقان عباسی ریفرنس میں, فیک اکاؤنٹس ریفرنس میں. ڈاکٹر صاحب ہم ان کو عدالت میں ایک بار بات کرتے تھے کہ اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرو, لیٹ دا پبلک نو کہ ہم کتنے بڑے چور ہیں, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نے کتنا لوٹا ہے. ایک سچویشن آخری دنوں میں ایسی آ گئی تھی کہ پبلک پروسیکیوٹر ہم جیسے ڈیفینس لوئر کو فون کر کے شاہد خاقان عباسی ریفرنس میں اور فیک اکاؤنٹس ریفرنس میں ان دونوں میں وکیل ہوں, ہمیں کہتے تھے یہ آرگومنٹ ریز کرو اینڈ گیٹ دا ریلیف اینڈ گیٹ آؤٹ. پروسیکیوشن ہمیں لیٹر لکھ کے, یہ سچویشن تھی کہ پروسیکیوشن ہمیں لیٹر لکھ کے, مطلب واٹس ایپ پہ بھیج رہی ہے, اف یو ریز دیز آرگومنٹس تو ہم دیکھیں ہمارے جو اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں ان میں قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی کا جرم ثابت کر سکیں, جس کو ہم کہتے ہیں کوانٹیفیکیشن آف کرپشن. آپ نے کرپشن کو کوانٹیفائی کر کے بتانا بھی اس نے اتنا نقصان پہنچایا ہے اس ملک کو, وہ ان اداروں کے پاس قابلیت نہیں ہے. وائٹ کالر کرائم کو ثابت کرنا, اس کے لیے آپ کو وائٹ کالر کے کرائم کے اسپیشلسٹ چاہیے, اس میں آپ کو وائٹ کالر کرائم کے آڈیٹرز چاہیے, اس میں آپ کو انویسٹیگیٹر چاہیے. یہ کسی نے گائے چوری نہیں کر لی, یہ وائٹ کالر کرائم. میں آئی ایم کنونسڈ کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کے پاس قابلیت نہیں. سر ایک اور بھی ہے قابلیت کے ساتھ ساتھ نا, آپ نے بدنیتی سے ریفرنس بنائے بھی ہیں. نیب کا ایشو ایسا ہے کہ آپ کو 90 دن کے لیے وہ ایک تو باندھ دیتے ہیں وہ, ٹھیک ہے, اس میں نیشنل بینک کا ایک بیل لے لی میں نے سندھ ہائی کورٹ سے, اینڈ اٹ واز ہائیلی ٹاکڈ اباؤٹ بیل ان دا انٹائر کنٹری. بیرسٹر شعیب وہ نیشنل بینک کی بیل لے کے آ گیا, بیل تک نہیں ملتی تھی. مطلب آپ اچھے خاصے مشہور ہو گئے, وکیل کو ذرا 2-4 کیس اور مل جاتے ہیں. یہاں فیک اکاؤنٹس میں کیا ایشو چل رہا ہے, بہت سادی سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک لون اپروو کرایا اور وہ اس کا کولیٹرل آپ نے دے دیا, 10 کروڑ کا آپ نے لون لیا, کولیٹرل آپ نے 21 کروڑ کا جمع کرا دیا, اور آپ پہ الزام لگ گیا کہ جی آپ نے غلط لون سینکشن کر دیا. اب وہ عدالت میں ہم روز بلال شیخ اور یہ سارے فیک اکاؤنٹس والے جو ہم روز کہہ رہے ہیں جناب, عدالت میں کہہ کے تھک گیا کہ جناب ہم نے بینک نے لون نہیں دے گا تو کھائے گا کہاں سے, ٹھیک ہے. 2-3 بندوں پہ یہ کہا گیا کہ جی یہ لون سینکشن کمیٹی کے ممبر تھے, لون سینکشن ہوگا 2015 میں, وہ ممبر بنے 2018 میں. یہ چیز میں عدالت میں نہیں کہہ سکتا, ہائی کورٹ کی حد تک کورٹ میں روز پیش کر رہے ہیں جناب میرے پہ الزام یہ ہے کہ میں نے یہ لون سینکشن کیا. سادی سی بات ہے. اوگرا چیئرمین کا میں وکیل ہوں LNG ریفرنس میں, ان کو کہا گیا جی آپ نے ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ سائن کیا. اوگرا چیئرمین میں وکیل ہوں, ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ سائن ہوا 2016 اپریل میں, شی ریٹائرڈ ان سپتمبر 2015. اچھا, the reference which they have produced before the court, میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے, their document. I am producing میں ریفرنس میں ان کو کہہ رہا ہوں سر آپ کے ریفرنس پیج نمبر 59 پہ ایک لیٹر لگا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ ہے. اس پہ سگنیچر دیکھیں, جو اوگرا چیئرمین اس کے سگنیچر ہیں, نہیں ہو سکتے نا, وہ 16 میں ہوا ہے, شی ریٹائرڈ ان 2015. اب یہ بات میں عدالت سے ریلیف نہیں لے سک رہا. اسی طرح فیک اکاؤنٹس میں تو یہ جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک تو ناٹ اکوپڈ, دے آر بدنیت, بتا دیا کہ یار اس بندے کو رگڑا دینا ہے 4 سال. اچھا بیرسٹر صاحب آپ سے میں نے ایک اور چیز پوچھنی ہے, اور میں پھر ڈاکٹر صاحب ابھی لینا چاہ رہے ہیں بریک؟ چلیں میں بریک, ابھی ہم واپس آتے ہیں. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی اور بیرسٹر صاحب سے بھی جو آخری 2-3 باتیں ہیں, ایک تو کچھ کیسز جو 63A کی جو چل رہی تھی, منحرف اراکین کا جو ایشو ہے, اس پہ ہم کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پھر آپ سب نے جو ہے جو پچھلے 3-4 دنوں میں یہ پورا سیاسی ڈرامہ دیکھا تھا, اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کی باتیں ہو رہی تھی, بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں, وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں, ظاہر ہے ہم آگے نکل چکے ہیں, لیکن اس کا باقیات جو ہے تھوڑا سا اس پہ تھوڑا سا میں نظر ایک دفعہ ڈال دیتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب جو ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو خارجہ پالیسی اور اکانومی تھوڑا سا یہ, کیونکہ آپ اس وقت اکانومی اپنی ٹھیک نہیں کر سکتے بغیر خارجہ پالیسی کو ٹھیک کیے ہوئے.
اور یہ جو پنگے ہم نے مفت کے لے لیے ہیں یورپین یونین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چین کے ساتھ، ایک وقت میں مڈل ایسٹ کے ساتھ بھی ہو گئے تھے، وہ تھوڑے بہت کچھ اور ڈپلومیسی پیچھے چلی تو وہ ہو گئے ریکور. تو اس پہ آپ کی کیا اس پہ کچھ ریکمنڈیشن، اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں 2-3 چیزیں. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے. اس مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. جدھر وہ عالی مقام ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت یونیک اپرچونٹی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہے. ون آف دوز ریئر مومنٹس ان آر پالیٹکس، جس کا مطلب یہ ہے جب تک یہ سیاسی جماعتیں ہیں آپس میں الیکشن لڑنے ہیں، اختلافات بھی ہوں گے آگے چل کے، چیزوں پہ ہوتے ہیں، نارمل سی بات ہے، لیکن ایک میچورٹی نظر آ رہی ہے مین بڑی چیزوں کے اوپر کہ ملک کے نیشنل لیول کی جو چیزیں ہیں اس پہ مل کے کام کر رہے ہیں. احمد صاحب میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہتا ہوں. پلیز. دیکھیے جو برطانوی طرز حکومت ہم نے اپنا رکھا ہے، اس میں 2 پہیے ہیں گاڑی کے، ایک اپوزیشن ہے اور ایک گورنمنٹ. یہ دونوں نے مل کے ریاست کو آگے لے کے چلنا ہے. حکومت نے اپنے قوانین بنانے ہیں، پالیسیز بنانی ہیں، اپوزیشن کا کام ہے کہ اس کو تنقید کرنا ہے. ایک پہیے کے اوپر ریاست نہیں چل پائے گی. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر اگر اپوزیشن ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اگر پی ٹی آئی 155 ارکان ہیں ان کے، اگر وہ نکل جاتے ہیں تو وہ جو ہم نے طرز حکومت کا ڈھانچہ اپنا رکھا ہے. نہیں، آپ تنقید کر رہے ہیں طرز پہ یا پارٹی جو پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہ رہی؟ دیکھیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کو چلانا مشکل ہو جائے گا وداؤٹ این اپوزیشن. اگر ساری اس وقت جو چھوٹی جماعتیں اور بڑی جماعتیں مل کے پی ایم ایل این کے ساتھ بیٹھی ہیں اور انہوں نے ووٹ دیا اور پرائم منسٹر بنا دیا، اب اپوزیشن کا رول کون پلے کرے گا؟ اگر تو ہم وہ برطانوی طرز حکومت کے پیچھے جا رہے ہیں تو پھر ایک پہیہ غائب ہے. چلیں ہم یہ طرز بھی دیکھ لیتے ہیں نا، ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں نا چل کے. اس پہ بائی الیکشن ہونے ہیں ان سیٹس کے اوپر آبویسلی، تو انٹل وہ جب تک نہیں ہوتے تو اس وقت ہم دیکھ لیتے ہیں. نیا تجربہ نیا ہے تو ٹرائی کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی بات یہاں تک دیکھیں نا، نہیں وہ ٹھیک ہے، بلکہ میں ٹائم کم ہے، میں آپ کو اس میں نہیں پھنسانا چاہ رہا. میں اس پہ واپس آ جائیں. دیکھیے جو نئی موومنٹ چل رہی ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے، وہ کہلاتی ہے ایویڈنس بیسڈ فارن پالیسی. ایویڈنس بیس، آپ ایویڈنس رکھیں کہ میرا معاشی مفاد کیا ہے. دیکھیے وہ نیشنل سیکیورٹی جو پچھلے سال ہوئی تھی اس میں بھی ہمارے چیف آف دا آرمی اسٹاف نے کہا کہ کرٹیکل نیشنل انٹرسٹ از اکنامکس. آپ سوچئے کہ آپ کا اس وقت معاشی انٹرسٹ کیا ہے. 8 کروڑ کی ہماری لیبر فورس ہے، وہ کہاں کام کرتی ہے، ان کا چولہا کہاں سے چلتا ہے. اس وقت امریکہ اور یورپ کو اگر آپ جمع کر لیں تو 54%، 54% آف پاکستان ایکسپورٹس وہاں جاتی ہیں. ایویڈنس بیسڈ فارن پالیسی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشی مفاد کہاں ہے، کن ملکوں کے ساتھ ہے. سوال ڈاکٹر صاحب یہاں پہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ جاری ہیں ان سے آپ لڑ رہے ہیں، EU اور US، اور جہاں سب سے زیادہ آپ کی لیبر جاتی ہے ان سے بھی آپ لڑ کے بیٹھ گئے تھے. تو آپ ایویڈنس بیسڈ فارن پالیسی نہیں کر رہے. اور جہاں روس جو ہے وہ بہت اہم ملک ہے، P5 کا ممبر ہے، رسپانسبل بڑا ملک ہے، خیر وہ اب پھنس گئے ہیں ایک دوسری جنگ کے اندر، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ادھر ہم اس کو فوقیت اگر دے رہے ہیں باقی دوسری چیزوں پہ تو کتنا اس میں حکمت ہے؟ احمد صاحب، ہمارا
اگر ہمارے حوالے سے رشیا کی کوئی امپورٹنس کوئی امپورٹنس نہیں ہے. وی ایکسپورٹ 1% آف آر ایکسپورٹس ٹو رشیا. 99% کہیں اور جاتی. امپورٹس ہیں لیس دین 1% آف آر امپورٹس کم فرام رشیا. دنیا میں جو معاشی رول ہے رشیا کا, رشیا پروڈیوسز لیس دین 3% آف گلوبل جی ڈی پی. اچھا, دیٹس نتھنگ. ہم اس کی فوجی طاقت کے اوپر چلے جاتے ہیں. آج کل معاملہ یہ ہے کہ معاشی طاقت کیا ہے, یعنی کہ لیس دین 3% اس کا رول ہے پوری دنیا میں معیشت کے حوالے سے, اور ہمارے ساتھ تو اس کا 1% سے کم رول ہے. ہمارے سے بالکل ہی نہیں ہے ٹوٹل, بالکل نہ ہم کچھ بناتے ہیں جو وہ امپورٹ کر لیں, نہ ان کے پاس کچھ اور ایسی نہ چیز ہے. مستقبل قریب میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی آپ کی اکنامک ایکسچینج ہونے جا رہی ہے, کیونکہ راستہ بھی نہیں ہے. افغانستان کی وجہ سے مسئلے ہیں, اور وہ اگر کھل بھی جائے راستہ تو اس کو تیار کرنے کے لیے آپ کو جو اتنا پیسہ انویسٹ کرنا ہے اور ٹائم لگانا ہے بہت لمبا ہے. میرا ایک آخری سوال ہے, لیکن وہ میں اینڈ پہ رکھتا ہوں. بیرسٹر صاحب, ویری کوئکلی 63A منحرف اراکین, یہ جو کیس چل رہے ہیں, اور یہ جو پچھلے 3-4 دن ہوا تھا اور اس میں کنٹیمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے باتیں ہوئی تھیں, ہم تو آگے نکل گئے ہیں اب, لیکن اس کا کوئی ریلیونس ابھی رہتا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ان پہ الزام یہ تھا کہ جی انہوں نے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دینا. پہلے ان پہ الزام یہ تھا کہ دے ہیو جوائنڈ پولیٹیکل پارٹیز, دے نیور ڈیڈ. لیکن اس میں 63A میں یہ ہے کہ سم ون ہیز جوائنڈ دی ادر پولیٹیکل پارٹی, یا پھر آپ نے کسی اپنے پرائم منسٹر کے اگینسٹ ووٹ دیا, اور انہوں نے پرائم منسٹر کے اگینسٹ بھی ووٹ نہیں دیا. ٹھیک ہے, پھر آج وہ باقی سارے ریزائن کر گئے, دے نیور پارٹیسپیٹڈ ان دا الیکشن پروسیس. ٹھیک ہے, تو وہ ایکٹ ہوا ہی نہیں. اور وہ جو ووٹنگ نو کانفیڈنس, اس میں دے نیور پارٹیسپیٹڈ. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچوئل ایکٹ کرنا ہے کہ یو ہیو ڈیفیکٹڈ فرام یور اون پارٹی, جوائن دی ادر پارٹی, اور پھر آپ نے ووٹ آف نو. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں برسا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی دس از نتھنگ, دے ہیو ڈن نتھنگ. آج انہوں نے ریزائن بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, اور یہ ریزگنیشن کا بھی ایشو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ نے کولیکٹیو ریسپانسبلٹی, جن لوگوں نے ریزائن کیا, دیکھیں ان کے ساتھ ایک اور وہ گرینڈ الائنس تھا, وہ سندھ والا GDA, دے نیور ڈیڈ. اسی طرح ان کے جو یہ لوگ تھے 21 ہیں 22 ہیں یا 19 ہیں جتنے بھی ہیں, انہوں نے ریزائن بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, آپ نے ریزائن کر دیا. یو ایکچولی نیور پارٹیسپیٹڈ ان دا ڈیموکریٹک پروسیس. تو ان کو پھر کنوکٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو دیکھیں نا, وہ وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ان سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا ہے. اگر تو شاہ محمود کے حق میں انہوں نے ووٹ نہ دیا ہوتا اور میاں شہباز شریف کو ووٹ دیا ہوتا, تو وہ جو سو کولڈ ہم بات کر رہے ہیں ڈیفیکشن کی, دیٹ کوڈ ہیو بین دیئر. لیکن میرا بڑا سوال یہ ہے کہ یہ قانون ایگزسٹ کیوں کرتا ہے. دیکھیے 15 نو کانفیڈنس کے موشنز آئے تھے اندرا گاندھی کے خلاف. جاپان میں وزیر اعظم کے خلاف ہر 5ویں-6 مہینے ایک نو کانفیڈنس ووٹ. If you've lost the majority, تو پی ٹی آئی نے کوئی مطلب آپ ڈکٹیٹر کیوں بنا رہے ہیں؟ جو پارٹی کا لیڈر ہے اس کو آپ ڈکٹیٹر بنا دیتے ہیں کہ جی اگر آپ نے اپنے ذہن کے مطابق کسی کو ووٹ دیا. یہ ایک بیسیکلی کانسٹیٹیوشن پروویژن. لیکن یہ پی ٹی آئی کا اقدام سمجھ میں آتا ہے اب دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے, میں تو ذاتی طور پر سمجھ رہا ہوں ریفرنس جو کیا تھا وہ صحیح تھا, یعنی پھر انہوں نے کوئی, یعنی پولیٹیکلی واز اٹ اے ساؤنڈ موو؟ دیکھیں نا, وہ ایک ہوتا ہے ایکٹس ریا, ایک ہوتا ہے مینز ریا. مینز ریا تو میرے منٹلی آئی ایم پریپیئرڈ, بٹ آئی ہیو نیور کمیٹڈ دا ایکٹ. نہ تو میں نے عمران خان کے خلاف ووٹ دیا, نہ میں نے شاہ محمود قریشی کے خلاف ووٹ دیا. ٹھیک ہے, تو میں نے تو پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا نا اس پروسیس میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات وہ جو تھوڑا سا لیفٹ اوور, وہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ والی جو بن سکتا تھا, جو بعد میں رات کو 12 بجے, وہ تو ہم یہی بات کر رہے تھے, یہاں بات کر رہے تھے. کنٹیمپٹ آف کورٹ اس لیے بن سکتا تھا کہ ہم نے پہلے بات کر رہی تھی کہ دیٹس اوور, وہ چیپٹر کلوز ہے نا. وہ کس طرح پیرا 6 میں ڈائریکٹ انسٹرکشنز ٹو اسپیکر کہ آپ نے صرف ووٹنگ کرانی ہے, اور پیرا 30 نہیں ہوئی نا یہ چیزیں, انہوں نے نہیں کروائیں اور ڈیلے کیا اور سب کچھ. ابھی کچھ اس میں ہو سکتا ہے یا اٹس اوور, ہم آگے نکل چکے ہیں؟ ہم آگے نکل چکے ہیں. بیسیکلی ووٹنگ ہو گئی نا, بات ختم ہو گئی, ووٹنگ ہو گئی, اینڈ آف سٹوری. آخر میں ڈاکٹر صاحب کچھ آپ کی کچھ اس پہ کہنا چاہیں گے؟ گورنمنٹ ٹف ہو رہا ہے. پیاری بات کی ڈاکٹر صاحب, میں اس کا جواب دوں گا. 63A کی بات کی, سوری میں کٹ رہا ہوں, وہ یہ کنسٹیٹیوشن پروویژن ہے ڈاکٹر صاحب, دیٹ نیڈس ٹو بی ریمووڈ بائی 2/3 میجورٹی. یہ مسئلہ ہے, 2/3 میجورٹی ہے. 2/3 میجورٹی میرے خیال میں نیئر فیوچر میں ہمارے پاس ہے نہیں, اور اس کو اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ دے بلیو کہ جی لوگ ٹکٹ میرے سے لیتے ہیں
اور پھر پارٹی میں دے دیتے ہیں. وہ بھی ہمارے ملک میں مسائل ہیں, بٹ سیڈلی دس از اے کنسٹیٹیوشن پروویژن دیٹ کین اونلی بی امینڈیڈ بائی. برطانیہ میں وزیر اعظم کو اگر وہ اپنی پارٹی کے اندر میجورٹی کھو بیٹھتا ہے تو چلا جاتا ہے, نیا وزیر اعظم آ جاتا ہم ہے. کچھ 300 سال پیچھے ہیں. دیکھیے ایک معاشی چیلنجز احمد صاحب بہت بڑے ہیں, مطلب وہ آپ سوچئے کہ ماؤنٹن سائز معاشی چیلنجز ہیں, اور میرا خدشہ یہ ہے کہ شاید کوئی ایک سیاسی جماعت اپنے اون پہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک سے زیادہ سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھیں, اور یہ جو 22 کروڑ پاکستانیوں کے جو معاشی مفادات خطرے میں پڑ رہے ہیں ان کو بچانا کس طرح ہے. اور اگین بیک ٹو خارجہ پالیسی آپ نے کس قسم کی بنانی ہے کہ آپ کے معاشی مفادات کا تحفظ ہو سکے, بجائے اس کے کہ جذبات کے زور کے اوپر معاشی پالیسی بنانی ہے, بجائے اس کے کہ آپ نے پرسنالٹی بیسڈ پالیسی بنانی ہے, کوئی آپ کے ذاتی باعثز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر پالیسی. ایویڈنس بیسڈ فارن یہ آپ نے بڑا خوبصورت ٹرم استعمال کیا ہے, ایویڈنس بیسڈ فارن پالیسی, جہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا مفاد ہے. اور آخر میں صرف بریکنگ نیوز تو نہیں ہے وہ, کیونکہ آفیشلی ابھی کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا, لیکن کیونکہ ہم نے پاکستان میں احسن طریقے سے اپنی پولیٹیکل کرائسس کو ہینڈل کیا ہے, اور ہم نے دکھایا کہ ہمارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں دے ورک اور وہ کام کر سکتے ہیں, اور ہم نے یہ بھی دکھایا کہ ہماری سیاسی جماعتیں, عدلیہ, پارلیمنٹ مل کے, حتیٰ کہ ہماری جو ملٹری انسٹیٹیوشن ہے اس نے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فرنٹ انہوں نے رکھا, انہوں نے بلکہ پورا موقع دیا. عام طور پہ ہوتا تھا کہ اس طرح کی کرائسیز میں ہماری ہسٹری ہے کہ ملٹری کو ڈریگ ہو جاتی تھی, یا وہ خود آ جاتی تھی, یا وہ انوالو ہوتی تھی. اس دفعہ جو ہے وہ سپورٹنگ رول میں تھی ود عدلیہ کے ساتھ, پارلیمنٹ اور سیاسی قائدین کے ساتھ ساتھ. تو کیونکہ ہم نے یہ بڑا ایک جماعت نے کوشش بہت کی, تو یہ جو چیز ہے اس کی وجہ سے آئی تھنک کہ ہمارے بہت سارے انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہیں اگلے دنوں کے اندر ول اسٹیپ اپ اور ول آفر ہیلپ, کہ اگر آپ پاکستان کوشش کر رہا ہے, اینڈ بہت سارے ممالک کے پاکستان کے ساتھ بڑے انٹرسٹ ہیں, تو وہ شاید دے ول میٹ اس ہیف وے, اور اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. آئی تھنک یہ اسٹیٹ گورنمنٹ, اب گورنمنٹ کا کام ہوگا کہ وہ اناؤنسمنٹ ہوئیں. ہم تو صحافی ہیں, ہم تو خبریں ملتی رہتی ہیں, تو ایسی کچھ چیز انشاءاللہ وہ بھی ہونے جا رہی ہے. تو اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں, آپ پی ٹی وی نیوز پہ بھی اور پاکستان کے تمام چینلز پر جو اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہونی ہے اس کے مناظر جو ہے ہمارے پاس تو آ رہے ہیں لائیو فیڈ میں. آپ بھی ٹی وی چینلز پہ مختلف چل رہے ہوں گے اس وقت, تو آپ دیکھتے رہیں, ہم بھی کور کر رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر. میں ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ آئے, اینڈ گڈ ٹو سی ہم. تبدیلی کی ایک نشانی کہ آج ہمارے ساتھ ہیں, so it's good to see him. بیرسٹر صاحب always insightful, amazing insights آپ شیئر کرتے ہیں, and I'm very grateful کہ you always oblige us. Thank you very much for being with us. ہمارے ساتھ رہیں, کوریج ہماری جاری ہے اوتھ ٹیکنگ سرمنی کی, اور کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.